بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 871 ملاحظہ فرمائیں۔ بے وقوف بچہ خود کو بچہ کب سمجھتا ہے؟ رابعہ نے کہا، وہ تو الٹا ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، ماں کوشش کر کے ناکام ہو چکی تھی۔ اس نے شاید سوچا ہوگا کہ کسی طرح بات ہو جائے سکندر سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نادانی کے باوجود ہمیں شاک دینے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ تو اس کے انداز و اعتبار، لب و لہجہ اپنے باپ جیسا ہے، باقی کمی اس نے صد اداکاری اور اداکاری سے پوری کر لی تھی، اور چند منٹ کے لیے تو میرے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے تھے۔ یہ لڑکا بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے رابعہ۔ خطرناک کیوں نہیں ہوگا؟ پرورش کرنے والے والدین کیا کم خطرناک ہے؟ باپ تو جیسا تھا سو تھا۔ ماں شریف اور اولاد کی خیر خواہ ہوتی تو شاید بیٹے کی زندگی پر باپ کے کالے کرتوتوں کا سایہ نہ پڑتا، مگر مسز دلاور ثابت کر چکی ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنے شوہر کی رفاقت کا حق ادا کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہ تو قابل تعریف بات ہے۔ اس لیے ان دونوں کی نبھ گئی۔ زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیے ایک جیسے تھے۔ عورت مجبور ہوتی ہے، شوہر کے سانچے میں نہ ڈلے تو ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے سخت حیرانی کا اظہار کیا۔ یعنی شرابی کی بیوی شراب پینے لگتی ہے اور جواری کی بیوی جوا کھیلتی ہے؟ یہ جو ہماری سوشل فیملی ہوتی ہیں، اس میں تو الٹا دکھایا جاتا ہے کہ نیک پروین ٹائپ بیوی شوہر کی کایا پلٹ دیتی ہے، گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور فلم ختم ہونے تک سب ٹھیک کر دیتی ہے۔ وہ فلم ہوتی ہے، رابعہ بولی۔ اب چلو، ورنہ اور کچھ ہو جائے گا۔ اب ہونے کو کیا رہ گیا ہے؟ میں نے بھر کے کہا، سوائے عقدے مسنونہ کے۔ آج کسی نجومی کے طوطے سے پوچھوں گا کہ میری بگڑی تقدیر کب بنے گی، شادی کی لکیر بھی ہے ہاتھ میں یا نہیں۔ رابعہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پہلے طوطے سے یہ معلوم کر لینا کہ اس کی اپنی شادی ہو چکی ہے یا زندگی ایسے ہی فٹ پاتھ پر قسمت کے کارڈ نکالتے گزر رہی ہے۔ پیچھے سے مولوی خادم حسین نے کہا، دخل در معقولات نہ سمجھا جائے تو میں کچھ عرض کروں؟ میں نے کہا، کرو۔ میرا مطلب ہے دخل در معقولات۔ خیر سے دست شناسی کا علم میں نے بھی سیکھا تھا جناب، اور کیا عرض کروں۔ استاد ہاتھ کی لکیروں کو یوں پڑھتے تھے جیسے آئینے میں نوشتہ تقدیر پڑھ رہی ہوں، مگر آئینے میں تحریر تو الٹی نظر آتی خادم حسین۔ اب یہ تو کمال تھا ان کا جی کہ وہ ہاتھ کے آئینے میں تقدیر کا عکس دیکھ کے جو کچھ بتاتے تھے بس پتھر پر لکیر ہو جاتا تھا جناب۔ اور انہوں نے تو چیلنج لکھ کے رکھ دیا تھا کہ پیش گوئی غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 انعام، بورڈ پر صاف لکھا ہوا تھا۔ رابعہ بولی، مگر 10,000 کیا؟ روپے، ڈالر یا پاؤنڈ؟ میں نے کہا، 10,000 گالیاں یا جوتے بھی تو سمجھے جا سکتے ہیں۔ خادم حسین سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو پتہ نہیں جی، آپ نے چکر میں ڈال دیا ہے مجھے۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر روپے واقعی نہیں لکھے ہوئے تھے۔ مگر ساری بات نیت کی ہوتی ہے جی۔ ظاہر ہے انعام میں روپے ہی دیتے وہ اگر کوئی آ جاتا۔ میں نے کہا، بھائی وہ کہہ سکتے تھے کہ جاؤ شہر کے 10,000 پرندے تمہارے، باغے جناح کے 10,000 پھول تمہارے، 10,000 بجلی کے کھمبے، یا میرے 10,000 گناہ تمہارے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب؟ اچھا یہ بتاؤ، کبھی تم نے ان سے اپنی تقدیر کا حال پوچھا تھا؟ یہ سوال کیا تھا استاد محترم، آخر آپ کے دن کب پھریں گے؟ اس نے پھر بھری، پوچھا تھا جی۔ ان پر رکت طاری ہو گئی۔ بولے کہ بیٹا، نصیب میں جو لکھا ہے وہی ہو رہا ہے۔ ملکہ الیزابتھ کی تقدیر میں برطانیہ کے تخت پر بیٹھنا لکھا تھا، اس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ہمارے مقدر میں یہ جگہ تھی جہاں ہم ہیں۔ تقدیر کے لکھے کو بھلا کون بدل سکتا ہے؟ رابعہ نے مسکرا کر کہا، خود اپنے بارے میں بھی ضرور پوچھا ہوگا تم نے؟ یہ تو سب ہی جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کہاں ہوگی۔ ہاں جی، اور انہوں نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ بیٹا کہ یہ مت پوچھ تو اچھا ہے، مگر میں نے اصرار کیا تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ میں نے کہا، استاد جی میں باز آ گیا ایسی شادی سے، تو بولے کہ نامعقول۔ کیا تو لڑ سکتا ہے تقدیر سے؟ قسمت میں تیرے لیے وہ لکھ دی گئی ہے اور اس کے لیے تو، اب تم دونوں بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ سچ ہی فرمایا تھا جی انہوں نے۔ یہ نکاح تو موت سے زیادہ اٹل ثابت ہوا۔ میں نے پلٹ کے کہا، اچھا زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں آدمی کو جو بھی ملتا ہے اعمال کے بدلے ملتا ہے۔ ہاں، اب ذرا ان کے اعمال دیکھو اور بتاؤ انہیں اور کیا ملے گا؟ رابعہ بولی، ان کا مطلب ہے اس ذلت کے علاوہ جو میں اٹھا چکا ہوں اور ان دکوں کے سوا جو میں کھا رہا ہوں۔ خادم حسین نے میرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کے یوں پڑھنا شروع کیا جیسے مڈل فعل اپنے ذہن رسا کی مدد سے انگریزی کے اخبار کی سب سے اہم خبر کو سمجھنے کی کوشش کرے۔
چند منٹ کے بعد اس نے افسوسناک انداز میں سر ہلا کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کوئی فائدہ نہیں جی۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ لکیریں کیا کہتی ہیں؟ چھوڑیں جناب، سچ بولوں گا تو آپ سے زیادہ رابعہ بی بی خفا ہوں گی۔ یار وہ پہلے ہی خوش نہیں ہے، تم ان کی پرواہ مت کرو۔ مولوی خادم حسین کا سر دائیں بائیں ہلتا رہا۔ نہیں جی، آپ کو بھی خوشی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ دولت کی کوئی کمی نہیں، صحت بھی اچھی رہے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی۔ دیکھیں جناب، یہ ہے دل کی لکیر، اس میں تو خاصی خرابی ہے، مجھے معلوم ہے۔ رابعہ نے کہا، دماغ کی لکیر سے بھی زیادہ؟ خادم حسین نے کہا، دماغ کی لکیر میں بہت گڑبڑ ہے جناب، وہ تو پیدائشی ہے خادم حسین۔ رابعہ ہنسی، اور تم دیکھ بھی رہے ہو اپنی آنکھوں سے، ڈرو نہیں۔ بتا دو کہ پاگل خانے جانے کی نوبت کب آئے گی؟ وہ تو بس آنے ہی والی ہے۔ کیوں خادم حسین؟ میں نے کہا، 6 مہینے سال میں جس دن بھی دشمنوں نے پکڑ کے قاضی کے سامنے بٹھا دیا، کیا خیال ہے کب تک پیش آئے گا یہ سانیہ؟ کون سا سانیہ جی؟ یہی شادی پاگل خانہ آبادی کا۔ ویسے تو سچ کہتی ہیں مس رابعہ کے دماغ کی خرابی تو پیدائشی ہے۔ دماغ خراب نہ ہوتا تو ہم ولایت سے لوٹ کر یہاں آتے جک مارنے کے لیے۔ اپنے ایمان سے کہنا مولوی خادم حسین، میری جگہ تم ہوتے، تمہارے چاروں طرف ایک سے بڑھ کر ایک پری جمال میم ہوتی، اصلی ولایتی حسینہ، اور سنگ مرمر سے تراشی ہوئی، اور وہ سب نازو انداز سے بجلیاں گراتی، تم پر ہزار جان سے فریفتہ ہوتی تو تم آتے یہاں کی گنوار ٹائپ کالی کلوٹی بدتمیز اور بے انگم لڑکیوں میں سے زبردستی کسی کو اپنی منقوہ بنانے کے لیے۔ خادم حسین کی آنکھوں میں جیسے خواب اتر آئے۔ ایمان کی بات کی ہے جی آپ نے، تو سچ بات یہ ہے کہ میں تو وہی مر جاتا، اللہ مجھے معاف کرے۔ بشر بڑا کمزور اور شیطان قوی ہے، مگر اپنے نصیب ایسے کہاں تھے سکندر صاحب؟ رابعہ نے منہ پھلا کر کہا، سکندر صاحب کو روکا کس نے ہے؟ یہ اب جانا چاہیں تو ولایت میں بہت ہوں گی ان کی راہ دیکھنے والی۔ دیکھیں رابعہ بی بی، آپ تو ابھی سے خفا ہونے لگی۔ ابھی تو میں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ سکندر صاحب کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور کیا ضرورت ہے مجھے بتانے کی؟ میں نے کہا، صرف 2 خادم حسین؟ ذرا غور سے دیکھو، شاید تیسری بھی ہو، نظر نہ آ رہی ہو۔ اصولاً تو 4 ہونی چاہیے، اور مجھے دوسری کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ آپ اسے مذاق نہ سمجھے جناب، ہاتھ کی لکیریں جھوٹ نہیں بولتی، ایک شادی تو آپ کی ہو گئی تھی۔ اچھا، کمال ہے، میری شادی ہوگی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا؟ کب ہوئی تھی یہ شادی اور کس سے؟ خادم حسین نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں جناب، میں مرحومہ کا نام اب کیوں لاؤں اپنی زبان پر؟ اس سے آپ کی نسبت طے تھی، اور جناب ذہنی طور پر آپ ایک دوسرے کو قبول بھی کر چکے تھے، نکاح کی کسر رہ گئی تھی بس۔ مرحومہ کا ہاتھ تو میں نے نہیں دیکھا جی، مگر اس میں بھی ایسی ہی 2 لکیریں ہوں گی، ایک ادھوری دوسری مکمل، ایک ہلکی اور دوسری گہری۔ مولوی خادم حسین نے سچ بول دیا تھا، اور مذاق کی بات اچانک انتہائی دل آزار موضوع بن گئی تھی۔ میری ساری شوخی ختم ہو گئی تھی، اور میں سیدھا ہو کے خلا میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں خادم حسین کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اور اسے یہ الزام بھی نہیں دے سکتا تھا کہ اپنی دست شناسی کا برہم رکھنے کے لیے اس نے میرے حالات سے آگاہی پر انحصار کیا۔ وہ کوئی چالاک اور عیار آدمی نہیں تھا کہ مجھے متاثر کرنے کے لیے اور اپنی علمیت اور قابلیت کا رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں کرتا جو کسی طرح بھی کہی جاتی اور ایک تلخ ناقابل تردید حقیقت رہتی۔ اس نے اپنے محدود کتابی علم سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ بتا دیا، اور ہاتھ کی لکیروں پر اعتقاد نہ رکھنے کے باوجود میں اسے تسلیم کرنے پر مجبور تھا۔ رابعہ نے گاڑی اپنے آفس کے سامنے روک کے اچانک اپنا ہاتھ پیچھے سے خادم حسین کی طرف بڑھا دیا۔ میرا ہاتھ بھی دیکھو۔ خادم حسین پہلے ہی نروس تھا۔ جی ابھی یہاں؟ ہاں ابھی یہاں، رابعہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھے بھی بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ خادم حسین کا رنگ اڑنے لگا۔ دیکھیں جی، میں مجھے تو معاف ہی رکھیں آپ۔ نہیں خادم حسین، تمہیں بتانا پڑے گا جو بھی سچ ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم نے سکندر صاحب کو بتا دیا۔ ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ہاتھ کی لکیریں جو بھی کہتی ہیں صاف صاف بتا دو، خدا کو حاضر ناظر جان کے۔ میں رابعہ کا مقصد سمجھ گیا تھا، مگر اس وقت مداخلت کا جواز نہیں تھا۔ رابعہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی اپنی پہلی شادی کے بارے میں خادم حسین کا علم کیا کہتا ہے۔ اس کی پہلی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی تھی جو شادی کے قابل ہی نہ تھا، مگر اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ یہ بات وہ کسی اور کو بتا سکتا۔ مگر وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ اس نے رابعہ کو ہاتھ لگائے بغیر اعتراف جرم کر لیا، اور وہ باعزت طور پر الگ ہو گئے۔
اب وہ حکومت میں بہت اونچے درجے پر فائز تھا، مگر اس نے شادی کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی اور رابعہ کے معاملے میں انتہائی وسیع القلبی کا اور عالی ظرفی کا ثبوت دیا تھا۔ یہ بات رابعہ کے سوا صرف میں جانتا تھا، اور مجھے اس نے یہ بات بہت پہلے اس وقت بتا دی تھی جب میں نے اظہار محبت کے بعد اس سے زندگی بھر کی رفاقت مانگی تھی۔ خادم حسین نے مجبوراً رابعہ کا ہاتھ دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، 2 شادیاں آپ کی بھی ہیں جناب، لیکن آپ کے ہاتھ میں دونوں لکیریں گہری ہیں۔ ادھوری لکیر جیسی سکندر صاحب کے ہاتھ میں ہے، ایسی لکیر نہیں ہے یہ۔ رابعہ مسکرائی، تم واقعی ہاتھ دیکھنا جانتے ہو خادم حسین، کمال کے 10 شناس ہو تم، مجھے اور سکندر کو قائل کر لیا تم نے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا تمہاری 10 شناسی کی صلاحیت کا؟ تم تو بہت بڑے پامسٹ بن سکتے تھے، ہزاروں کما سکتے تھے۔ خادم حسین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جناب، ہزاروں وہ کماتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، مستقبل میں دولت، عزت، شہرت کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو لاکھوں میں کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی سب میری طرح ہوتے ہیں جی۔ ایسے نصیب کا حال کون جاننا چاہتا ہے جس میں خوشی ہی نہ ملے؟ رابعہ نے گاڑی کا دروازہ لاک کیا۔ ایک سوال اور پوچھوں؟ میں نے دوسری طرف سے اتر کر کہا، ہاں، اس کا تعلق بھی شادی ہی سے ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ایک ہی سوال کے 2 حصے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ رابعہ نے خادم حسین کو کھینچ لیا۔ چھوڑو خادم حسین، تم جیسے با کمال آدمی کو فضول لوگوں کے فضول سوالات کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ ایک بات نہ جانے کس نے کہی تھی فارسی میں، جو مجھے یاد رہ گئی۔ یہ بات میں نے کہی تھی، عقل مندی کی باتیں میرے سوا کون کر سکتا ہے؟ خادم حسین نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ حیرت ہے، کیا آپ خاموش ہیں جناب اور آپ کی رگ اہمیت نہیں پھڑک رہی ہے؟ آپ کی غیرت جوش میں نہیں آئی؟ بخدا آپ کی جگہ میں ہوتا تو خون کر دیتا۔ اس کا خون کر دیتے؟ میں نے حیرانی سے کہا، اپنا، اپنی گھر والی کا یا اس کا جس کا ہاتھ وہ ایسے سرعام پکڑتی؟ خادم حسین نے افسوس سے سر ہلایا، یہ ایک نامحرم کا ہاتھ ہے مس رابعہ، مجھے اپنے ساتھ گناہگار مت کریں۔ رابعہ انسی، تم نامحرم کہاں ہو مولوی خادم حسین، تم تو میرے بولے بالے پیارے پیارے معصوم اور نیک بھائی ہو۔ میں تو سب کے سامنے تمہیں گلے لگا کے پیار بھی کر سکتی ہوں، بتاؤں کیسے؟ اف مس رابعہ، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ خادم حسین نے اپنا ہاتھ چھڑایا، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، باقی سب تو خیر شرم و حیا سے آ رہی ہیں، لیکن آپ… ایک اور بات خادم حسین، یہ میری گھر والی نہیں ہے جس نے تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے، اس لیے میرے غیرت میں آ کے کسی کو قتل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ چاہو تو خود رابعہ کا ہاتھ تھام لو، تم دسترازی کر سکتے ہو اگر ہمت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خادم حسین ناراض ہو گیا، ایسے بےہودہ الفاظ آخر آپ کی زبان پر کیسے آئے، اور وہ بھی میرے لیے؟ بھائی دسترازی کا مطلب ہے ہاتھ لمبا کرنا، ہاتھ بڑھانا، تو ہاتھ بڑھائے بغیر تم ہاتھ پکڑ کیسے سکتے ہو؟ اوپر محسن نے گزشتہ شب کے 2 اسیروں کو فرش پر اوندا لیٹا رکھا تھا، مگر ان کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ خادم حسین اندر داخل ہوتے وقت بھی بڑبڑا رہا تھا۔ یہ کہاں پنسا دیا تقدیر نے خادم حسین کو؟ منظر صاحب، محسن صاحب، سکندر صاحب، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سب ننگے ہیں اس امام میں۔ پھر تو بہتر ہے کہ تم بھی کپڑے اتار دو اپنے، کیونکہ تم اسی امام میں ہو۔ میں نے اسے چھیڑنا جاری رکھا، ویسے معاف کرنا مولوی خادم حسین، کم تم بھی نہیں ہو، تمہارا نام ایک پردہ ہے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اندر سے تم اتنے رنگین مزاج ہو کہ منظر کو تمہارے مقابلے میں شریف سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے، بڑا رقیق عملہ ہے میری ذات پر سکندر صاحب، تہمت ہے مجھ پر۔ کیوں؟ ابھی جب میں لندن کی رنگینی کا ذکر کر رہا تھا تو کیا کہا تھا تم نے؟ رال ٹپک رہی تھی تمہاری۔ خادم حسین میں بہت سی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جتنی جلدی برا مانتا تھا اتنی ہی جلدی سب کچھ بھول بھی جایا کرتا تھا۔ اس کا دل ایک ایسا آئینہ تھا جس پر غبار آتا تھا مٹ جاتا تھا۔ وہ بات دل میں رکھنے والا اور کینہ پرور نہیں تھا۔ اگر وہ سچ مچ خفا ہوتا تو ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا، مگر ہماری غیر شریفانہ صحبت میں رہنا بھی اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ ہمارے بےہودہ مذاق سے وہ رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہوتا تھا، مگر ذرا سی دیر کے لیے۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی یا سادگی کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ کوئی بات اسے ناگوار محسوس ہوتی تھی تو ناگواری کا اظہار وہ لحاظ کیے بغیر فوراً کر دیتا تھا، اور ہمیں اس کو مزید تنگ کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ رابعہ نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے دونوں جنگی قیدیوں کو غور سے دیکھا۔ یہ کون ہے اور یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں نے فرانچ میں کہا، یہ مسٹر وقار ہے، قادر بجلی والا، یہ بجلی سے چلتا ہے۔ مترجم کا کردار خادم حسین کو ادا کرنا پڑا۔ موسی نے سر ہلایا،
2 بار بجلی کے جھٹکے بھی کھا چکا ہے ناشتے میں۔ اس کے اندر الارم بھی لگا ہوا ہے جو بجلی لگاتے ہی بولتا ہے آواز سنو گے؟ میں نے کہا کیسی آواز؟ بہت عجیب آواز، بالکل یوں لگتا ہے جیسے بلبل اور بھینس ایک ساتھ مل کے رو رہی ہوں، جیسے کسی نے انہیں تیز مرچوں والے پکوڑے کھلا دیے ہوں۔ موسی نے بجلی کے ایک تار کی نوک قادر کی ناک کے قریب لا کے کہا۔ قادر چلانے لگا، میں مر جاؤں گا جی، میرا دل کمزور ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یار، خود بھی تو کمزور ہے بیچارہ۔ ناشتے میں 2 جھٹکے کافی ہیں، تیسرے سے بد ہضمی نہ ہو جائے، میں نے کہا۔ موسی نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ یہ فضل داد ہے، حویلیاں میں رہتا تھا۔ حویلیوں میں کہو، حویلیاں ایک جگہ ہے ایبٹ آباد کی طرف، وہاں گھر کسی کا نہیں ہوتا، غالباً سب حویلیاں ہوتی ہیں۔ محسن بولا، اس کے خون میں جتنا نمک ہے سب چودھری دلاور کا ہے، اس نمک کو خون سے نکالے بغیر بات نہیں بنے گی، مگر طریقہ بڑا مشکل ہے۔ پہلے سے الٹا لٹکا کے کہیں ایک سوراخ کرنا پڑے گا جہاں سے تمام خون نکالا جا سکے، پھر ایک کیمیائی طریقے سے اس خون کو صاف کیا جائے گا۔ اس میں سے نمک الگ کرنے کے علاوہ کچھ دوسری غلاظتوں کو بھی دور کرنا پڑے گا، پھر یہ پاک و صاف شریفانہ خون دوبارہ اس کی رگوں میں ڈال کے دیکھیں گے۔ مگر یارا ایسے تو یہ مر جائے گا۔ موسی نے سخت حیرانی کا اظہار کیا۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، پھر کیا کریں؟ جب تک دلاور کے نمک کا اثر رہے گا یہ اس کی آواز میں بونکتا رہے گا۔ میں نے سوچ کے کہا، اسے انجیکشن دو، پہلے نمک کے ہلکے تیزاب کا، 1 چائے کا چمچہ دن میں 3 بار۔ شورے کے تیزاب سے پہلے تو مریض شور کرتا ہے، بالآخر چپ ہو جاتا ہے۔ فضل نے سر اٹھایا، تم جو چاہو کرو، میں تمہاری مرضی کا بیان نہیں دوں گا۔ میں نے سوچ کر کہا، چلو کوئی بات نہیں فضل، تمہاری بیوی بھی پہلے بہت اکڑ رہی تھی، بعد میں مان گئی۔ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو تم۔ میں نے کہا، تم نے اپنے آقا اور انداتا کی حالت دیکھی ہوگی فضل، اس کے مقابلے میں تم کیا چیز ہو؟ چودھری دلاور کی بیوی نے کل اس سے قید خانے میں ملاقات کی تھی، اس کے بعد وہ بھی رضامند ہو گئی ہم سے تعاون پر۔ دراصل اس کی بھی وہی مجبوری تھی جو تمہاری ہے۔ دلاور جیسے اور تم جیسے پرانے بوڑھے شوروں کی اب انہیں اتنی ضرورت بھی نہیں رہی، مگر ایک بیٹی دلاور کی ہے، جیسے تمہاری بیٹی ہے، بھولی بالی اور معصوم۔ ظاہر ہے کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ باپ کی سزا بیٹی کو ملے۔ مترجم خادم حسین ہی تھا۔ اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ فضل کی صورت پر ایک دم شکست کے آثار نمودار ہو گئے۔ بہن یا بیٹی کا رشتہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ فضل شادی شدہ ہے تو اس کی کتنی بیٹیاں ہیں اور کتنے بچے۔ وہ زمین پر سر مارنے لگا۔ مجھے مار ڈالو، میرے ٹکڑے کر دو، لیکن اس کو کچھ مت کہو۔ میں نے کہا، ابھی تک ہم نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے فضل، اسے تمہارے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم۔ وہ بہت آرام سے اور بالکل محفوظ ہے، تمہارے اپنے گھر میں ہے، مگر تم ملنا چاہو تو ہم اسے یہاں بھی لا سکتے ہیں۔ موسی نے اپنی گھڑی دیکھی، 10:30 بجے۔ ہم تمہاری بیوی کو اور بیٹی کو دوسری دنیا میں، میرا مطلب ہے دوسری جگہ پہنچا دیں گے۔ وہ چلایا، نہیں، انہیں وہی رہنے دو، تھوڑی سی دیر کے لیے انہیں تم سے ملوانے کے بہانے کہیں لے جانا پڑے گا فضل۔ چند گھنٹے وہ ایک ایسے گھر میں گزاریں گی جہاں ان کے آرام اور آسائش کی ہر چیز موجود ہوگی۔ وہ اتنی ہی محفوظ ہوں گی جتنی اپنے گھر میں تھی۔ وہاں انہیں تمہارا بیان براہ راست سننے کو ملے گا، جو کچھ تم کہو گے سب ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اگر تم نے اپنے بیان کو حقائق تک محدود رکھا، وہی کہا جو سچ ہے، تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ شام کو واپس اپنے گھر میں ہوں گے۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، انہیں کچھ نہیں کہ میں باہر کیا کرتا ہوں۔ وہ داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، یار اس شخص کو تھوڑی سی رعایت دے سکتے ہیں ہم؟ جو بیان یہ پولیس کے سامنے دے گا وہ ٹھیک ہوگا تو بس وہی سنیں گے جو وہاں موجود ہوں گے۔ اگر یہ بہک گیا اور اس نے پٹری سے اترنے کی کوشش کی، پھر اس کی آواز انہیں بھی سنوا دیں گے۔ اس کی بیوی اور بیٹی کو کیا خیال ہے؟ میرا خیال کیا پوچھتی ہو؟ یہ تو فضل داد حویلیاں والا کی مرضی ہے، اس نے دلاور سے وفاداری کو ترجیح دی تو دنیا میں اکیلا رہ جائے گا، ہمیں تو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے ان کے۔ لڑکی تو خیر ہے ابھی 9 عمر، مگر ماں بھی تو بوڑھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا، بات ہو گئی ہے کسی سے؟ ہاں، ایک پارٹی ہے جو مال ایکسپورٹ کرتی ہے، مڈل ایسٹ میں اچھی مارکیٹ ہے۔ بینکاک سے بھی ایک فون آیا تھا۔ فضل کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ تم انہیں بیچ دو گے؟ تمہاری اپنی ماں بہن نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اور ہوتی تو ہم کوئی غلط کام نہ کرتے۔ محسن بولا، بے گناہوں کے ہونے کے باوجود میری بہن اور میرا بہنوئی کراچی میں قتل کر دیے گئے،
اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، مگر میں دلاور کے خلاف نہیں بول سکتا، وہ مار ڈالے گا مجھے۔ اپنی زندگی اس شخص کو اپنی بیوی اور بیٹی کی عزت سے زیادہ پیاری ہے۔ میں نے محسن سے کہا، چھوڑیں گے تو ہم بھی نہیں تمہیں فضل، اگر تم نے وہ سب نہ کیا جو میں نے بتایا ہے تو بعد میں دلاور تمہیں نہیں بچا سکے گا، وہ تو خود کال کوٹری میں ہوگا۔ 100 پیاز کھا لو یا 100 جوتے، جان کا خطرہ مول لے کر بیوی اور بیٹی کی عزت تو بچا لو۔ محسن نے کہا، ہم کوشش کریں گے تمہیں بچانے کی، پولیس پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن خود تمہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ دلاور کی دلاوری کا دور گزر گیا، آنے والا وقت ان سب کے لیے زیادہ برا ثابت ہوگا جو سمجھتے تھے کہ دلاور کا سایہ آسمان کی طرح ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ اگر دلاور کا ساتھ دو گے تو یہ 100% گھاٹے کا سودا ہوگا، ہمارا ساتھ دینے میں 50-50 کا چانس ہے، فیصلہ خود کروں گا، میں یہ چانس لوں گا۔ فضل نے سرزمین پر ڈال دیا اور سسکیاں لینے لگا۔ قادر بجلی کا کردار زیادہ اہم نہیں تھا، وہ اب تک رانا کے لیے چھوٹے موٹے کام کر کے ہی خوش ہوتا تھا کیونکہ اسے معاوضے سے زیادہ بڑا انعام مل جاتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ رانا کا خاص آدمی بن جائے اور کسی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن اس نے تصویر کا دوسرا رخ آج پہلی بار دیکھا تھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ محنت کے معاوضے اور غلامی کے توق کی قیمت میں کیا فرق ہوتا ہے۔